بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دین اسلام کی 50 پیاری باتیں بتائیں گے جن کا علم ہونا ہر مسلمان کو بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں آپ کو دین کے راستے پر چلنے اور آپ کی زندگی کو ایک نیک راہ پر چلنے میں بہت مدد کرے گی۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بے شک آپ اپنی زندگی میں کافی گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکی پا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ 50 باتیں کون سی ہیں؟ چلو جانتے ہیں۔ نمبر 1، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی، اس سے پہلے نماز کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی امر کے پیش آنے پر سب سے اول نماز پڑھتے تھے۔ نمبر 2، فرض نماز با جماعت ادا کیجیے، اس لیے کہ با جماعت نماز انفرادی نماز سے 27 درجے فضیلت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، تجارت یعنی بیاپار سچائی اور امانت داری کے ساتھ کیا کیجیے، اس لیے کہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 4، سلام کے بعد مصافحہ کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مصافحہ سلام کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، اپنے بھائیوں کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ نمبر 6، مہمان کی بھرپور تعظیم کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ مومن کی شان ہے۔ نمبر 7، لوٹ مار ڈاکہ زنی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ جو لوٹ مار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 8، وہب مصافحہ کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ مصافحہ سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، آپس میں ہدیہ تحفہ دینے کا معمول رکھا کیجیے، اس لیے کہ ہدیہ آپس میں محبت بڑھانے کے ساتھ دشمنی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، حسد جیسے ہلاک کرنے والے مرض سے بچا کیجیے، اس لیے کہ حسد دین کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 11، دھوکہ زنی کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ دھوکے بعد جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 12، صفت بخل سے بچنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 13، احسان جتانے کی مذموم صفت سے بچا کیجیے، اس لیے کہ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 14، فقراء یعنی غریب سے محبت اور ان کے ساتھ ہم نشینی اختیار کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت اور ہم نشینی کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 15، عربوں سے دل سے محبت کیا کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ نمبر 16، مؤذنین کی بدتمیزی سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مؤذنین قیامت کے دن زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ نمبر 17، دین قائم کو اسلام مانا کیجیے، اس لیے کہ وہ حلاوت ایمان کے ملنے کا سبب ہے۔ نمبر 18، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مانا کیجیے، اس لیے کہ وہ بھی حوالت ایمان کے رسول کا وسیلہ ہیں۔ نمبر 19، قتل مومنین کے ظلم عظیم سے بچا کیجیے، اس لیے کہ قتل مومنین اللہ کے نزدیک سارے دنیا کے ختم ہو جانے سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 20، بیماروں سے دعا کی درخواست کیا کیجیے، اس لیے کہ بیماروں کی دعا فرشتوں کی طرف قبول ہوتی ہے۔ نمبر 21، کسی بھی کام سے پہلے انشاءاللہ کہا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ نمبر 22، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکا کیجیے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ نمبر 23، اللہ کے گھروں کو آباد کیا کیجیے، اس لیے کہ مساجد کو آباد کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 24، اذان و اقامت کے درمیان دعا کا معمول بنایا کیجیے،
اس لیے کہ اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 25 حسن خاتمے کے لیے دعا کیا کیجیے، اس لیے کہ زندگی کے تمام اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ نمبر 26 اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے، اس لیے کہ اخلاص قبولیت اعمال کی روح ہے۔ نمبر 27 پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ نمبر 28 پرہیزگاری، مخلوق سے بے نیازی، گمنامی جیسی عمدہ صفات کو اختیار کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ ان صفات کے حامل بندے کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 29 نماز مسواک کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے ادا کی جانے والی 70 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ نمبر 30 ہر اچھی بات کو 3 دفعہ کہنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ مخاطبین یعنی سننے والے بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ نمبر 31 کتمان علم کے جرم سے بچا کیجیے، اس لیے کہ بروز قیامت کتمان علم کرنے والے کے منہ میں آگ لگا دی جائے گی۔ نمبر 32 گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہی ہے جو گناہ کے ساتھ ہی توبہ کر لے۔ نمبر 33 اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین کیجیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 34 نیک کاموں میں نیت درست رکھا کیجیے، اس لیے کہ سارے اعمال نیت کے مطابق قبول ہوتے ہیں۔ نمبر 35 دوسروں پر رحم و کرم کا رویہ برتا کیجیے، اس لیے کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ نمبر 36 چغل خوری سے خود کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 37 رشتہ توڑنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 38 ظلم کرنے سے خود کو دور رکھا کیجیے، اس لیے کہ ظلم روز قیامت اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ نمبر 39 اعمال صالح مختصر ہی ہو مگر پابندی سے کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل وہی ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 40 اپنے اخلاق کو عمدہ رکھا کیجیے، اس لیے کہ مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت گزار کے مقام کو پا لیتا ہے۔ نمبر 41 ہر سنی ہوئی بات کا ذکر کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ آدمی کے چھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے۔ نمبر 42 پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 43 پاک و صاف رہنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ نمبر 44 رسم و بدعت سے اپنی عملی زندگی کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ نمبر 45 اپنے غصے پر قابو رکھا کیجیے، اس لیے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت نفس پر قابو پا لے۔ نمبر 46 اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع بنایا کیجیے، اس لیے کہ کامل ایمان کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ نمبر 47 گناہ غیبت سے بچنے کا بھرپور اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ غیبت کا گناہ بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے۔ نمبر 48 جگا و شرمگاہ کو معصیت کے دلدل سے بچایا کیجیے، اس لیے کہ ان دونوں کی حفاظت پر جنت کی بشارت ہے۔ نمبر 49 اللہ کے 99 نام یاد کرنے کا اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ جو ان کو اچھی طرح یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 50 جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر میں سے چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔